السلام علیکم عزیز طلباء، ہمارا آج کا سبق ہے ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ نریشن کے بارے میں، جسے ہم کلام میں بالواسطہ اور بلا واسطہ کہتے ہیں۔ اسے مختصراً نریشن بھی کہا جاتا ہے۔ طلباء سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی مشکل چیز ہے، لیکن ان کو سمجھنے کے لیے تھوڑے سے مائنڈ سیٹ کی ضرورت ہے۔ یہ 2+2 کے فارمولے کی طرح ہے، بالکل آسان بات ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ٹینسز کے اسکیچ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد ایکٹیو پیسو وائس کے اصول میں نے بتائے تھے کہ 5 رولز ہوتے ہیں، ان کو کیسے ایکٹیو وائس سے پیسو وائس میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ بعض جگہ یہ سوال بھی آتا ہے کہ پیسو وائس کو ایکٹیو وائس میں تبدیل کریں، انہی 5 اصولوں کو ذہن میں رکھیں۔ اب ہم گفتگو کریں گے ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ نریشن کے بارے میں۔ کسی بھی شخص کی بات کو بیان کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ پہلے طریقے میں ہم اس طرح بات کرتے ہیں، مثلاً اس نے کہا میں اسکول جا رہا ہوں، اور دوسرے طریقے میں ہم بات اس طرح کرتے ہیں کہ اس نے کہا ہے کہ وہ اسکول جا رہا ہے۔ ڈائریکٹ انڈائریکٹ بناتے وقت یہ اصول یاد رکھیں۔ نمبر 1، کاما کے اندر کا پروناؤن فرسٹ پرسن پروناؤن بہر کے فاعل یعنی سبجیکٹ کے مطابق تبدیل ہوگا۔ مثلاً ہی سیز ٹو می انورٹڈ کاماز آئی ایم ایل، ہی سیز ٹو می دیٹ ہی از ایل۔ اس میں سب سے پہلے آپ نے تبدیلی یاد کرنی ہے۔ یہاں پر 3 قسم کی تبدیلیاں ہوں گی۔ پہلی تبدیلی الفاظ کی تبدیلی ہے، دوسری تبدیلی ٹینسز کی تبدیلی ہے، تیسری ہمارے پاس 6 قسم کے جملے ہوتے ہیں جن کو ہم نے ہر ایک کا رولز الگ الگ میں نے بنایا ہے، بالکل مختصر، تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ سکے کہ یہ تبدیلی ہوتی ہے۔ پہلی تبدیلی ہمارے پاس جو ہے وہ ہے چینجنگ آف ورڈز، یعنی کہ ڈائریکٹ کے جملے کو انڈائریکٹ بناتے وقت آپ نے ان الفاظ کو کس میں تبدیل کرنا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ مثلا ناؤ کا لفظ آ جائے تو آپ نے دین استعمال کرنا ہے، دس کو دیٹ میں، دیز کو دوز میں، ہیئر کو دیئر میں، ہائدر دائدر، دس کو سو میں، ایٹ کو دیٹ میں، اے گو کو بیفور میں، ٹوڈے کو دیٹ ڈے میں، ٹمارو کو نیکسٹ ڈے میں، نیکسٹ ڈے آ جائے تو اس کو دی فالوئنگ ڈے میں، یسٹرڈے آ جائے تو آپ کہیں گے دی ڈے بیفور۔ اگر وہ لفظ آ جائے نیکسٹ ویک تو آپ کہیں گے دی فالوئنگ ویک۔ ٹھیک ہے جی۔ اب ہے زمانے کی تبدیلی، وہ تھی الفاظ کی تبدیلی، وہ اپنے ہاتھ صورت کرنی ہے چاہے کوئی بھی قسم کا زمانہ آ جائے۔ اگر ہمارے پاس زمانہ ازائمار کا ہو تو ہم یعنی کہ جاری زمانہ ہو تو ہم اس کو ماضی جاری میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ ماضی جاری ہو تو ہم اس کو ماضی ہیڈ واز ور آ جائے تو اس میں ہم ہیڈ بین لگا دیں گے۔ اگر ہیڈ آ جائے تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، ہیڈ ویسے کا ویسے ہی رہتا ہے۔ یہ واحد لفظ ہے جو ویسے کا ویسے ہی رہتا ہے۔ ویل کو ہم وڈ میں تبدیل کریں گے، مے کو مائٹ میں، ہیز ہیو کو ہیڈ میں، شیل کو شوڈ میں، کین کو کوڈ میں، ڈو ڈاز کو ڈیڈ میں تبدیل کریں گے۔ پہلی تبدیلی الفاظ کی تبدیلی تھی، یہ تبدیلی ٹینسز کی تبدیلی ہے۔ اب ہمارے پاس ہم نے جو بھی دنیا کا جملہ آ جائے ان 6 جملوں میں سے ہی ہوگا، ان 6 جملوں سے باہر نہیں ہوگا۔ اگر وہ جملہ خبریہ ہے تو اس کو بنانے کا طریقہ اور ہوگا، استفہامیہ کے لیے اور ہوگا، انشائیہ کے لیے اور ہوگا، استجابیہ کے لیے اور ہوگا، دعائیہ کے لیے اور ہوگا، لیٹ والے جملوں کے لیے اور ہوگا۔ ان میں سے 3-4 اقسام جو ہے نا وہ بالکل ایزی ہیں 2+2 کی طرح۔ باقی 1-2 کے لیے تھوڑا سا آپ کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ اب پہلی قسم دیکھتے ہیں۔ پہلی قسم کے ہمارے جملے ہوتے ہیں ان کو اسرٹیو سینٹنس یعنی کہ خبریہ جملے ہم کہتے ہیں۔ خبریہ جملے یہ وہ جملے ہیں جن میں کسی بات کے ہونے یا نہ ہونے کی خبر دی گئی ہو۔ اس کے لیے 10 ذیل اصول یاد رکھیں۔ نمبر 1، کاما کو ہٹا کر دیٹ لگائیں۔ نمبر 2، سیڈ ٹو کو ٹولڈ میں اور ٹیل کو سے کو ٹیل میں تبدیل کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پر سچی بات کی ٹینس کو تبدیل نہیں کرنا۔ مثال کے طور پر ہی سیڈ ٹو ہز سن، اس نے اپنے بیٹے سے کہا یو آر اونلی ویسٹنگ مائی ٹائمز دیز ڈیز، آج کل کے دنوں میں تم میرا وقت ضائع کر رہے ہو۔ تو آپ کہیں گے ہی سیڈ ٹو ہز سن دیٹ ہی واز اونلی ویسٹنگ ہز ٹائمز دوز ڈیز۔ ٹھیک ہے جی۔ آگے ہم نے دوسرا کہا تھا کہ سچی بات کی ٹینس کو تبدیل نہ کریں، تو اس کی مثال ہے دی ارتھ سیڈ دی ٹیچر از راؤنڈ، استاد نے کہا زمین گول ہوتی ہے۔ دی ٹیچر سیڈ دیٹ دی ارتھ از راؤنڈ،
صرف آپ نے اس میں دیٹ لگا دینا ہے تاکہ یہ جملہ پورا ہو سکے۔ دوسری نمبر پر ہمارے پاس جملے ہیں استفہامیہ انٹروگیٹو۔ یہ وہ جملے ہوتے ہیں جن میں کسی چیز یا بات کے بارے میں استفسار کیا جائے یعنی پوچھا جائے۔ ایسے جملوں کو انڈائریکٹ بناتے وقت درج ذیل اصولوں کو یاد رکھنا ہوگا، ان میں دیٹ استعمال نہیں ہوگا۔ سوال فکرات کو سادہ فکرہ بنا کر آپ ڈائریکٹ سے انڈائریکٹ بنائیں گے، سیڈ کو آسکڈ یا انکوائر میں، جبکہ سے کو آسک یا انکوائر میں آپ تبدیل کریں گے۔ نمبر 4، فکرے کے آخر میں سوال نشان نہیں لگایا جائے گا۔ مثلا امجد سیڈ ٹو علیم، امجد نے علیم سے کہا ہیو یو فنشڈ یور ورک، کیا تم نے اپنا کام ختم کر لیا ہے؟ تو اس کا آپ اس طرح بنائیں گے امجد آسکڈ علیم ایف ہی ہیڈ فنشڈ ہز ورک۔ امجد نے علیم سے کہا کہ اگر وہ اپنا کام ختم کر چکا ہے تو بتائے۔ آئی سیڈ ٹو مائی بردر، میں نے اپنے بھائی سے کہا ویئر آر یو گوئنگ، ٹھیک ہے۔ آئی آسکڈ مائی برادر ویئر ہی واز گوئنگ، میں نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہا تھا، ٹھیک ہے جی۔ یہ بالکل یہ آسان جملے ہیں۔ تیسرے قسم کے جملے ہیں امپیریٹیو انشائیہ۔ یہ وہ فکرے ہیں جن میں کوئی حکم دیا جائے، درخواست کی جائے، نصیحت کی جائے، مشورہ دیا جائے۔ ایسے فکرات کو حل کرنے کے لیے یہ اصول یاد رکھیں۔ اگر گزارش کی گئی ہو تو ریکویسٹڈ لگائیں، اگر حکم دیا گیا ہو تو آرڈر لگائیں، اگر نصیحت کی گئی ہو تو ایڈوائز لگائیں، اگر مشورہ دیا گیا ہو تو سجیسٹڈ لگائیں، اگر سختی سے حکم دیا گیا ہو تو کمانڈڈ لگائیں، اگر کسی بات سے منع کیا گیا ہو تو فاربیڈ لگائیں۔ مثال کے طور پر دی ٹیچر سیڈ ٹو ہز پپلز ورک ہارڈ، استاد نے اپنے شاگردوں سے کہا سخت محنت کرو۔ دی ٹیچر ایڈوائزڈ ہز پپلز ٹو ورک ہارڈ، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح ہم ایک اور جملہ اس میں دیکھ لیتے ہیں۔ مدر سیڈ ٹو ہر سن، ماں نے اپنے بیٹے سے کہا ڈونٹ میک اے نوائز، شور مت کرو۔ مادر فار بیڈ ہر سن ٹو میک اے نوائز، ماں نے اپنے بیٹے کو شور کرنے سے منع کیا، ٹھیک ہے جی۔ ہمارے پاس اگلی قسم ہے ایکسکلیمیٹری سینٹنس، استعجابیہ جملے۔ ایسے جملے جن میں تعجب، حیرت، افسوس یا خوشی کا اظہار کیا جائے، ان کو انڈائریکٹ بناتے وقت درج ذیل باتیں یاد رکھیں۔ سیڈ کی بجائے اگر غم کی بات ہو تو ایکسکلیمڈ ود سارو لگائیں، خوشی کی بات ہو ایکسکلیمڈ ود جوائے لگائیں، حیرت کی بات ہو تو ایکسکلیمڈ ود ونڈر کا استعمال کریں۔ حیرت کا انداز ختم کریں، کامے کی جگہ دیٹ استعمال کریں۔ مثلا دی اولڈ مین سیڈ، بوڑھے آدمی نے کہا الاس، افسوس، آئی ایم انڈن، میں تباہ ہو گیا۔ تو آپ بنائیں گے دی اولڈ مین ایکسکلیمڈ ود سارو دیٹ ہی واز انڈن، بوڑھے آدمی نے افسوس سے کہا کہ وہ تباہ ہو گیا۔ پانچویں قسم ہے بالکل آسان دعائیہ فکرات۔ ایسے فکرات جن میں کسی تمنا، خواہش یا دعا کا اظہار کیا جائے، ان کو تبدیل کرتے وقت درج ذیل باتوں کو یاد رکھنا ہے۔ سیڈ کو پرے یا وش میں تبدیل کرنا ہے۔ سیڈ کو وشڈ اور پریڈ، یعنی کہ دوسری فارم ہے تو دوسری فارم میں، اگر پہلی فارم ہے مثلا سے تو اس کو وش اور پرے میں تبدیل کریں۔ اس کے بعد دیٹ استعمال کریں۔ دعائیہ فکرات کے آخر میں ایپسٹروفی جو ہوتی ہے اس کو ختم کر دیں۔ مثلا فادر سیڈ ٹو عباس، باپ نے عباس سے کہا مے گاڈ بلیس یو ود ہز سن، اللہ تمہیں ایک بیٹا دے۔ فادر پریڈ فار عباس دیٹ گاڈ مائٹ بلیس ہم ود سن، باپ نے دعا کی کہ اللہ عباس کو بیٹا دے۔ دی بوائے سیڈ، لڑکوں نے کہا مے وی پاس، اللہ کرے ہم پاس ہو جائیں۔ دی بوائز پریڈ دیٹ دے مائٹ پاس۔ آخری ہمارے پاس جملے ہیں جو بالکل آسان انداز میں، وہ ہے لیٹ والے جملے، یعنی اجازت والے جملے۔ اجازت اور تجویز دونوں کے لیے لیٹ استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر لیٹ تجویز کے معنوں میں استعمال ہو تو اسے پروپوز یا سجیسٹ کے استعمال کریں گے۔ اگر لیٹ اجازت کے معنی میں ہو تو ہم اس کے ریکویسٹ لگائیں گے۔ مثلا آصف لیٹ می گو، آصف نے کہا مجھے جانے دو۔ آصف ریکویسٹڈ ٹو لیٹ ہم گو، آصف نے کہا کہ اسے جانے دو۔ یہ اس کی ایگزامپلز، مثالیں ہیں تاکہ آپ ان کو یاد کر سکیں اور آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ سکیں۔ ان مثالوں کو یاد رکھتے وقت یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ نے تینوں قسم کی تبدیلیوں کو یاد رکھنا ہے کہ الفاظ کی تبدیلی کیسے کرنی ہے، ٹینس کی تبدیلی کیسے کرنی ہے، اور فقرہ کون سی قسم کا ہے۔ جس قسم کا فقرہ ہو، ان 6 اقسام سے دنیا کا کوئی بھی جملہ باہر نہیں جائے گا، ان 6 اقسام کے تحت ہی آئے گا۔ اگر فقرے کا آپ کو تعین نہیں ہو رہا تو ان کے جو رولز ہیں ان 6 اقسام میں سے
ان کی جو ڈیٹیل ہے اس کو علیحدہ علیحدہ ٹائم دیں، اس لیکچر کو پھر دوبارہ سنیں۔ اگر اس لیکچر کو آپ کو پی ڈی ایف میں درکار ہے تاکہ آپ یہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ انتہائی شارٹ کٹ اور آسان طریقے سے سمجھ سکیں، تو یہ آپ کو پی ڈی ایف میں بھجوا دیا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے آپ کمنٹس کے سیکشن میں اپنا واٹس ایپ نمبر لکھ دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور تاکہ ہم آپ کو اس طرح کی مزید آسان ویڈیوز گرامرز کی شکل میں دیتے رہیں اور آپ کے لیے بھی آسانی پیدا ہوتی رہے۔ میری تمام طلباء سے جو کلاس چاہے ششوں میں ہیں، ہفتوں میں ہیں، ہشتوں میں، نہوں میں، دہوں میں، یا ایف ایس سی کر رہے ہیں یا بی ایس پروگرام کر رہے ہیں، جن کے لیے انگلش لینگویج سمجھنا سیکھنا بہت ضروری ہے، خاص طور پر گرامر سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ گرامر تو ساری زندگی وہی رہنا ہے۔ ہر سال ٹیکسٹ بک چینج ہو جانی ہے لیکن گرامر ویسے ہی رہے گا۔ تو میری تجویز ہے یہ کہ بلکہ میری آپ سے لوگوں سے درخواست ہے کہ اپنے دوستوں کو بھی یہ بتائیں کہ یہ چینل ہے، بڑے آسان انداز میں پڑھا رہے ہیں سر امجد صاحب، تو آپ دوستوں کو بھی یہ چینل سبسکرائب کریں اور اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں۔ اتنے آسان انداز میں آپ کو کسی بھی کتاب میں نہیں ملیں گے۔ یہ میں آپ کو بات بتا دوں کہ میں نے 7 ملکوں کے 50 انگلش گرامر لیے تھے جب میں نے انگلش کی تھی، تو ان کا نچوڑ میں لکھتا رہا ہوں۔ میرے پاس 6 مہینے چھٹیاں تھیں ایک مرتبہ، تو یہ نوٹس میں نے اکٹھے کیے، بنائے، پھر میں اپنے اسکولوں کو، مجھے الحمدللہ 16 سال ہو گئے ہیں پڑھاتے ہوئے اسکول میں، ہائی اسکول میں، تو ان کے لیے میں نے یہ نوٹس تیار کیے تھے۔ تو میں نے کہا ان نوٹس سے یہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کو یوٹیوب پر اپلوڈ کرتے ہیں تاکہ پوری دنیا کو یہ مل سکیں اور آسان انداز میں تمام طلباء چاہے کسی بھی کلاس، کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہیں، سارے کے سارے مستفید ہو سکیں۔ ایسے آسان نوٹس گرامر آپ کو نہیں ملیں گے۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھنی ہے یا کوئی لیکچر پی ڈی ایف میں درکار ہے یا کوئی بات ہے تو آپ ہمیں 030177454110 یہ میرا نمبر ہے، واٹس ایپ نمبر پاکستان میں، تو آپ اس پر مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ مجھے اسی چینل کے پیجز کے تھرو آپ مجھے کمنٹ بھی کر سکتے ہیں، لائک بھی کر سکتے ہیں اور یہ چیزیں پوچھ سکتے ہیں۔ ڈائریکٹ انڈائریکٹ کے لیے آپ کو سب سے پہلے فقرے کی نوعیت سمجھنی ہوگی کہ یہ فقرہ ان 6 میں سے کون سی قسم ہے، پھر اس میں آپ نے تبدیلی کرنی ہے، دیکھنی ہوگی کہ اس میں الفاظ کی تبدیلی کیا ہے، پھر آپ نے اس میں دیکھنی ہوگی کہ اس میں زمانے کی تبدیلی کیا ہے، تو آسانی کے ساتھ آپ حل کر سکیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ سبق بہت پسند آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔